بیسیکلی ایک فوجی ریٹائرڈ آفسر ہوں، تو وہ ویسے تو علماء کرام ہمارے سب کا سر کا تاج ہیں، لیکن عموماً علماء ذرا لمبی تقریر کرتے ہیں، ہم مختصر اسٹریٹ رہنے والے لوگ ہیں، تو میں مختصر بات کرتا ہوں ہمیشہ۔ سب سے پہلے تو یہ مہینہ جو ہے وہ صفر ہے، اور اس کو کہتے ہیں صفر المظفر۔ مظفر کا مطلب عربی میں ہوتا ہے مظفر، یعنی کہ ترقی پانا، سفر سے مظفر ملا، آپ کو ترقی ملی۔ لیکن ہمارے ہاں کافی ایک عجیب و غریب باتیں مشہور ہیں کہ سفر منحوس ہوتا ہے اور بڑی نحوست ہے۔ تو میں ایک تو سب سے پہلے اس میں ایک بالکل معمولی سی، ایک معمولی تو نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو بھی بات کی وہ سب سے خوبصورت بات ہوتی ہے۔ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا لا سفر، لا کہتے ہیں نہیں، کہ سفر کچھ نہیں، یعنی کہ سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ یہ میرے آقا کا قول ہے، تو ہم تو انہی کے پیچھے چلتے ہیں نا، جس کا کھائیں اسی کا بجائیں۔ تو سب مہینے اور سب دن اور سب لمحے میرے اللہ نے پیدا فرمائے، اور اللہ نے جو بھی چیز پیدا فرمائی وہ کمال کی پیدا فرمائی، کسی چیز میں کوئی کمی چھوڑی ہی نہیں ہے۔ اور اسی سلسلے میں میرے آقا نے فرمایا کہ جو بھی کام آپ نے کرنا ہے، جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کر لیں گے تو اللہ اس میں برکت ڈال دیں گے، اور اللہ آپ کے ہر کام پورے فرما دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے۔ اور ہمارے لیے خوشی کا مقام یہ ہے کہ کئی لوگ جو بزرگان تھے وہ اسی مہینے میں ان کا دن پایا جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر حضرت شاہ فاضل، حضرت احمد امام رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہم سب سنیوں کی شان اور آن، ان کا بھی دن اسی مہینے میں ہے۔ تو ہم اس کو بجائے پریشان کن مہینہ کہنے کے، ہم اس کو رضا، مہینہ رضا بول دیا کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ دوسری بات جو آپ ذہن میں رکھیں وہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ آقا کریم اس مہینے میں بیمار ہوئے، تو جس مہینے میں بیمار ہوئے وہ مہینہ زیادہ منحوس ہے۔ اگر منحوسیت ہی دیکھی جائے، اس سے اگلے مہینے میں تو آقا کریم اس دنیا سے چلے گئے، لیکن جو ربیع الاول ہے اس کو تو کوئی بد نصیب ہی منحوس کہے گا نا، اس کو تو پوری کائنات کہتی ہے کہ اس سے خوبصورت مہینہ کوئی نہیں۔ تو اندازہ لگائیے کہ جس مہینے میں آپ بیمار ہو رہے ہیں اس کو ہم منحوس کہہ رہے ہیں، اور جس مہینے میں آپ اللہ سے ملنے جا رہے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ سب سے خوبصورت مہینہ ہے۔ تو اس لیے اس چیز سے اپنی جان چھڑا لیں۔ دوسری جو بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا، ابھی الحمدللہ کل چہلم تھا امام علی مقام کا۔ اہل بیت کی محبت ہم سب کے ایمان کا حصہ ہے۔ جس کو اہل بیت سے محبت رہی اس کو اپنے ایمان کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اس کا ایمان پختہ ہے یا نہیں ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو صرف کر کے ختم کروں گا، باقی آپ کے ساتھ علماء کرام ہمیشہ بات کرتے رہتے ہیں اور وہ اچھی بات آپ کو بتاتے ہیں۔ کیا ہوا محرم میں سب کو پتہ ہے، ابھی بھی جلد سے جلوس ہوئے ہیں، تقریریں ہوئی ہوں گی، سب نے آپ کو بتایا ہوگا۔ لیکن میں جس پہلو کی طرف آج توجہ دلانا چاہ رہا ہوں وہ اپنے دل میں باندھ لیں اس بات کو۔ آپ نے کیا بننا ہے، ہم سب نے کیا بننا ہے، ہم سب نے علی والا بننا ہے۔ اور علی والا کون ہے، علی کون تھے اور علی والا کون ہے؟ علی کے دو بیٹے تھے اور دونوں میں سے ایک کو کہا گیا کہ یہ اوپر سے سرکار دو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ایک کو کہا گیا یہ نیچے سے سرکار دو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ مولا علی کی 13 اور کچھ افراد 14 کافی وسیع شادیاں تھیں، اور ان کے بچے بھی تھے اور ان کے داماد بھی تھے۔ اب جس طرف میں آپ کو لے کے آنا چاہ رہا ہوں،
میرے ہم سب کے پہلے خلیفہ اسلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے 3 شادیاں فرمائیں۔ کتنی فرمائیں؟ اور ان کی 4 شادیاں فرمائیں۔ ان کے 3 بیٹے تھے، عبداللہ، عبد الرحمن اور قاسم۔ عبداللہ شہید ہو گئے، عبد الرحمن اور قاسم حیات رہے۔ ایک بیٹے کے گھر ایک بیٹی پیدا ہوئی اور ایک بیٹے کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا۔ بیٹی کا نام اسما تھا اور بیٹے کا نام انہوں نے قاسم رکھا۔ ان دونوں کی جب شادی کر دی گئی اور ان دونوں کی شادی سے ایک ہم سب کی ماں پیدا ہوئی، ان کا نام تھا ام فروہ۔ کیا نام تھا؟ میں ہسٹری نہیں سنانا چاہ رہا آپ کو، نہ تاریخ کا سبق پڑھانا چاہ رہا ہوں، لیکن میں آپ کو کہیں لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ میرے ساتھ چلیں، میرے ساتھ رہیں، اور میں آپ کو کسی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ کیا نام تھا؟ ام فروہ۔ ام فروہ کون تھی؟ ابو بکر دی پڑپوتی سن نا بھئی، انہوں دے بچیاں دی شادی ہوئی، انہیں جو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی دیتی، انہوں دا کیا نام سی؟ ام فروہ۔ حضرت ام فروہ کی شادی کس سے ہوئی، یہ بات اب غور طلب ہے۔ میرے مولا علی، ان کے بیٹے تھے مولا حسین۔ مولا حسین کے بیٹے تھے زین العابدین، اور زین العابدین کی شادی کی گئی ام فروہ سے۔ اب مولا حسین کے بیٹے کی شادی ابو بکر کی پڑپوتی سے کر دی گئی، تو ناراضگی اور غصہ کہاں سے آ گیا پھر؟ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ میں کہاں لے کے جا رہا ہوں آپ کو؟ بھئی یہ بات ہمیں نہیں بتاتے، کیوں نہیں بتاتے علماء کرام؟ نہ ان کے علماء کرام بتاتے ہیں، نہ ہمارے علماء کرام بتاتے ہیں۔ جھگڑا کس چیز کا تھا بتائیے؟ میں یہ چونکہ تاریخی حقائق ہیں تاکہ اس میں بالکل وہ نہ ہو جائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی 4 بیویاں، 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں، عبداللہ، عبد الرحمن اور محمد۔ عبد الرحمن کے گھر قاسم پیدا ہوئے اور محمد کے گھر اسما۔ ان دونوں کی شادی ہوئی تو ام فروہ پیدا ہو گئی جو ابو بکر کی پڑپوتی تھی، اور مولا علی کے ہاں مولا حسین پیدا ہوئے۔ اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے کسی کو۔ مولا حسین کے گھر کون پیدا ہوئے؟ امام زین العابدین۔ امام زین العابدین کے گھر امام محمد باقر پیدا ہوئے۔ امام محمد باقر کی شادی جب ہوتی ہے ام فروہ سے، تو کون پیدا ہوتے ہیں؟ لائن میں 12 امام پیدا ہوتے ہیں، جن کو ہمارے فقہ جعفریہ کے دوست کہتے ہیں ہمارے 12 امام کہتے ہیں نا، 12 امام، جن میں آخری امام حضرت امام مہدی علیہ السلام کو ظہور ہونا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ حضرت امام باقر، حضرت امام باقر کی گھر والی کون تھی؟ ابو بکر کی پڑپوتی ابو بکر کی پڑپوتی۔ اور ان دونوں کے بعد جو پہلے امام پیدا ہوئے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام تھے۔ 4 امام ہیں ہمارے، کون؟ امام ابو حنیفہ، کوئی شک، کوئی اختلاف؟ امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ایسا ہی ہے نا؟ اب امام جعفر صادق علیہ السلام، ہم کس بات پہ لڑتے ہیں؟ کس بات پہ لڑتے ہیں؟ امام بھی جو جعفر صادق علیہ السلام ہیں فقہ جعفریہ والوں کے، ان کی جو والدہ تھی وہ ابو بکر کی پڑپوتی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کون آرام فرما رہے ہیں؟ ساتھ دوست آرام فرما رہے ہیں نا؟ کون ہے؟ کون ہیں 2 دوست؟ ابو بکر و عمر۔ مولا حسین کے ساتھ 2 قبریں ہیں، کبھی آپ پوچھیں کہ وہ کون 2 آرام فرما رہے ہیں؟ پوچھا کبھی کسی نے؟ کون ہیں وہ 2؟ مولا حسین کے ساتھ جو 2 لوگ آرام فرما رہے ہیں
وہ مولا علی کے دو دوسرے بیٹے ہیں. ایک بیٹے کا نام ابو بکر ہے، ایک کا نام عمر ہے. تو مولا حسین کے ساتھ بھی ابو بکر اور عمر آرام فرما رہے ہیں، اور سرکار دو علیہ وسلم کے ساتھ بھی ابو بکر اور عمر آرام فرما رہے ہیں. جھگڑا ہم نے یوں بنایا ہوا ہے کہ توبہ نعوذ باللہ، توبہ میری خاک کہ عمر نے یہ کر دیا اور ابو بکر نے یہ کر دیا، اور ابو بکر اور عمر کا تو مولا حسین اپنے ساتھ لٹائے بیٹھے ہیں. اور ابو بکر کی پڑپوتی سے تو مولا حسین نے اپنے پڑپوتے کی شادی کر دی، اور ادھر سے ہی سارے اماموں کی لڑائی نکل آئی. تو پھر واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، یہ میرے آقا کی شان ہے. میں نے کہا تھا نا، اوپر سے حسین سرکار دو علیہ وسلم سے شفاعت رکھتے تھے، اور نیچے سے حضرت امام حسن علیہ السلام رکھتے تھے. تو اللہ کے پیارے نبی نے مولا حسین کے پاس ان دونوں کو سلا کے اس فتنے کا سد باب کر دیا. اگر ہم اس کو سمجھے تو یہ سمجھنے کی چیز ہے. اور میرا تو خیال یہ ہے کہ ہمارے علماء کرام کو بھی اور ان کے علماء کرام کو بھی ہر محرم میں اس چیز کو سامنے لانا چاہیے کہ کون کہاں پہ آرام کر رہا ہے. یہ بڑی ضروری بات ہے. جب مسئلہ ہی ختم ہو گیا، بلا وجہ کا جھگڑا اس کو بنایا ہوا ہے. اب تیسری بات جو میں آج کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیت شریف شروع ہوتی ہے محمد الرسول اللہ سے. محمد کا مطلب ہے، لفظی مطلب جس کی تعریف کی گئی. کیا لفظی مطلب ہے؟ اب دیکھیں، ایک تعریف یہ ہے کہ جو میں کروں گا، ایک تعریف یہ ہے کہ جو آپ کریں گے کسی چیز کی. میرے یہ بھائی بیٹھے ہیں، انہوں نے کوئی ایک نئی موٹر سائیکل لی، تو یہ مسجد میں آئے، یہ دوست کے پاس گئے اور جا کے تعریف کی کہ میں نے ایک نئی موٹر سائیکل لی. پھر دوسرا جملے میں تعریف میں بولیں گے وہ ہونڈا سفید رنگ کی ہے، پٹرول بہت اچھا کھاتی ہے. مطلب کوئی 2-4-10 منٹ لگائیں گے تو تعریف ختم ہو جائے گی. ہن سارا دن تے اس موٹر سائیکل تے نہیں نا تعریفاں لگے، کتنی کریں گے؟ آدھا گھنٹہ لائیں گے تو تعریف ختم ہو جائے گی. کیونکہ یہی ہماری اوقات ہے. آپ کی تو بڑی ہے، لیکن ہم سب کی چھوٹی سی اوقات ہے نا. کیا ہماری اوقات ہے، کیا ہمارے الفاظ ہیں، تھوڑی سی باتیں ختم کی اور ختم ہو گئی. لیکن وہ کہہ رہا ہے اللہ قرآن مجید میں محمد الرسول اللہ، اور جس کی تعریف کی گئی اور بار بار تعریف کی گئی. اور کس نے تعریف کی؟ رب کائنات نے تعریف کی. تو وہ کیا تعریف ہوگی؟ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ وہ تعریف ہے کہ جس دن کائنات بنی تھی اس دن اللہ نے اپنے محبوب کی تعریف شروع کی ہے، اور جس دن کائنات ختم ہوگی اس دن تک اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی تعریف کرتے ہیں. اور یہ تعریف دم با دم، دن با دن، لمحہ با لمحہ بڑھے گی، کم نہیں ہوگی. دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول شریف جو ہے اس دن ایک عجیب رونق تھی، اوپر سے اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی تھی، اور کیا خوبصورت دن تھا. تو کسی نے کیا خوبصورت بات کی، اس نے کہا کہ 12 ربیع الاول شریف کو رحمتیں نازل ہونے اور اللہ کی تعریف کرنے میں اتنی عادت پڑ گئی ہے کائنات کو کہ جب 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے اس دن فرشتے جوق در جوق، کیونکہ عادت پڑ چکی ہے تو وہ تعریف ہی کرتے رہتے ہیں. اور جب اللہ اپنے محبوب کی، وہ کہتے ہیں نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون، اس میں یصلون کا مطلب ہے جس طرح ہم لوگ ابھی دائرہ بنا کے بیٹھے ہیں نا، تو اللہ فرشتوں کے ساتھ دائرہ بنا کے فرشتوں کو بیٹھ کے اپنے محبوب کی تعریف کر رہا ہے اور سلام و درود بھیج رہا ہے. تو وہ جو سلام و درود بھیج رہا ہے اور وہ جو عادت پڑ گئی ہے 12 ربیع الاول شریف کو، تو اس عادت میں اور اس چیز کا حصہ بن جاتے ہیں ہم جب ہم 12 ربیع الاول شریف کو خوشی مناتے ہیں. ہم بھی اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہر دفعہ کوئی علماء کرام آتے ہیں تو کوئی نئی بات ہی آپ کو بتا کے چلا جاتا ہے. تو وہ رب جو خود کہتا ہے کہ ساری دنیا
پانی سمندر جو ہے وہ سیاہی بن جائے اور درخت قلم بن جائے تب بھی میری باتیں ختم نہیں ہوتی ہیں، تو وہ اپنے محبوب کی ہر لمحہ اور ہر دم نئی سے نئی تعریفیں کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ مہینہ اگلا شروع ہو رہا ہے۔ تو میں نے کہا تھا نا 3 باتیں، پہلی بات میں نے سفر کی، دوسری میں نے امام عالی مقام کے چہلم شریف کی، جس میں میں نے آپ سے کہا کہ ہم کے لیے سب سے بڑا سبق اس میں یہی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ فقہ جعفریہ ہو یا فقہ حنفیہ ہو، ہم نے ایک ہو کے رہنا ہے۔ پہلے ہی 2 ہونے سے بڑا فرق پڑ چکا ہے، ہم سب پیار محبت سے رہیں۔ اور تیسری بات جو سب سے بڑی ہے کہ آج ہم استقبال ربیع الاول شریف کے لیے بیٹھے ہیں، تاکہ آج کی محفل اس جگہ پہ ریکارڈ ہو جائے کہ جہاں فرشتے بیٹھے ایک دائرے میں اپنے اللہ کے محبوب کی تعریف کر رہے ہیں اور اس کے اوپر صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں، ہمارا بھی نام ان میں آ جائے۔ اور دوسرا آپ سے درخواست یہ ہے کہ 12 ربیع الاول شریف کو حضرت صاحب کی زیر کمان جو بھی پروگرام ہو سکے، دیکھیں میں تو یہ کہتا ہوں یہ میٹر نہیں کرتا کہ ہم کیا کریں، میٹر یہ کرتا ہے کہ ہم کچھ کریں۔ کیا میں تو یہ آ جاتا ہے یار اس کے پاس بہت پیسے ہیں، یہ تو بہت لگا دے کہ میرے پاس نہیں ہے، میں کیا کروں گا۔ وہ تو کہتے ہیں کہ اس در کو کسی کا ایک رات کو کسی کے پاس ایک موم بتی تھی، اس نے آقا کی شان میں خوشی میں ایک موم بتی گھر کے دروازے پہ رکھ دی، تو وہی آقا کو پسند آ جائے گی۔ لیکن کریں صحیح، کچھ کریں اور ضرور کریں، اپنی محبتوں کا اظہار کریں، عقیدت کا اظہار کریں۔ 2 اکتوبر کو اس فقیر کے گھر میں بھی انشاءاللہ سرکار دو علیہ وسلم کا 1998 میں پہلی دفعہ میں نے ایک کیک کاٹا تھا، میں تھا، ہمارے کرنل صاحب تھے، فل کرنل، وہ بریگیڈیئر ریٹائر ہوئے، اور ہم لوگوں نے، ینگ میجر تھا میں اس وقت، اور وہ اس وقت 1998 میں، اور اس سال میں نے پہلا کیک کاٹا تھا۔ اب تو خیر ہر جگہ کیک کٹ رہے ہیں، اس وقت یہ رسم نہیں تھی، اور اس سال میں نے کیک کاٹا ہوں۔ اس کیک کاٹنے کی برکت سے اللہ نے میرے چہرہ سرکار کی چہرے والا بنا دیا۔ عمل تو خیر ہمارے ہیں یا نہیں ہیں، عملہ دی کچھ بھی نہیں ہمارے پلے، کیا کہتے ہیں جی، عملہ دی گل کراں تے کچھ نہیں میرے پلے، تے رحمت دی گل کراں تے بلے بلے۔ تے 2 اکتوبر کو انشاءاللہ کیک کاٹا جائے گا۔ مولانا صاحب سے ہم درخواست کریں گے کوئی گاڑی کا بندوبست کریں، جو دوست آنا چاہیں ان کو لے کے 10-11 بجے ہمارے غریب خانے میں اسلام آباد میں تشریف لائیں، آپ لوگوں سے ملاقات بھی ہو جائے گی اور کیک سیریمنی میں بھی حصہ لیں گے انشاءاللہ۔ دوپہر کا کھانا کھا کے 1 بجے تک واپس آ جائیں، یہ میری آپ سب لوگوں سے درخواست ہے۔ اب ہم ذکر شریف کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی سلام کر کے آپ سے رخصت ہو گئے۔